السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے ویورز کا بہت بہت شکریہ، میرے سننے والوں کا جنہوں نے مجھے سنا، میری ویڈیوز کو واچ کیا اور انہیں پسند کیا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیا کہ میری ویڈیوز ان کے حج کے سفر میں کس کس طرح معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے چینل پر میں نے پہلے بھی بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیوز ڈالی ہیں جو کہ اوتھینٹک کتابوں سے لے کر ڈالی ہیں، کیونکہ اگر میں اپنے چینل پر آپ سے کسی بھی بارے میں کوئی انفارمیشن، کوئی نالج یا کسی ٹاپک کو لے کر کوئی بھی بات، حدیث کچھ بھی شیئر کرتی ہوں تو وہ اوتھینٹک کتابوں سے لے کے بہت اسٹڈی کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت جلد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کی ویڈیوز شیئر کرنے کا، تو اگر آپ تفسیر قرآن سننا چاہتے ہیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن آپ کے ساتھ اوتھینٹک کتابوں سے شیئر کروں گی، اوتھینٹک کتابوں سے پورے مطالعے کے بعد پوری انفارمیشن اور صحیح نالج آپ کو انشاءاللہ ملے گی میرے چینل پر اوتھینٹیکیشن آف اسلام پر۔ تو اگر آپ تفسیر قرآن میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس پہ بہت جلد ورک کروں گی۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ہدایات یا کچھ نصیحتیں ان حاجیوں کے لیے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں یا وہ جو بھی اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اپنے ٹائم کو کس طرح سے قیمتی بنانا ہے، کیونکہ یہ حج کا سفر بعض لوگوں کی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ آنے والا وقت ہمارا زمین کے اوپر ہوگا یا زمین کے نیچے، اس لیے ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ رحمتوں کی بارش ہے، جہاں نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، جہاں انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو علماء کرام اس کی مثال کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سونے کی کان میں بھیج دیا جائے اور آپ کو ایک مقررہ وقت دیا جائے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ ہے، آپ اس کان کے اندر رہیں گے، جتنا سمیٹ سکتے ہیں اتنا سمیٹ لیں، تو ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں جتنا ہو سکے یہاں سے سمیٹ لوں۔ تو اسی طرح ہم جس جگہ جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں یا مسجد النبوی جا رہے ہیں، وہاں پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو ان رحمتوں کو، ان انعامات کو، اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اپنی جھولیوں میں بھرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، فالتو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کی، جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو کسی طرح بھی آپ کے حج کے سفر میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ ہے آرام، طعام اور غصہ۔ یہ تین چیزیں ہمیں گھر پہ چھوڑ کر جانا ہے۔ آرام، کیونکہ آرام وہاں ملتا نہیں اور آرام کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا، بس اتنی نیند لے لیں جس سے آپ کی صحت بہتر رہے، کیونکہ نہ ہم وہاں بہت کھانے پینے جا رہے ہیں، نہ ہم وہاں آرام کرنے جا رہے ہیں، ہم تو وہاں پر رحمتوں کو سمیٹنے جا رہے ہیں، وہاں تو ہم اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آرام اور طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا پینا۔ طعام کس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حج میں کھانا پینا ہی ایک زندگی کا مقصد ہے، تو نہیں، بھوک کس کو لگتی ہے؟ وہاں تو بس ایک ہوتی ہے چیز، زمزم۔ زمزم پیتے رہیں، چلتے رہیں، زمزم پیتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ زمزم آپ کی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے، آپ کی پیاس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اتنا کھانا کھائیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ پیٹ بھر کے کھانا سستی اور کاہلی کو قریب لاتا ہے، اور حج کے سفر میں سستی اور کاہلی تو قریب بھی نہیں آنے دینی ہم نے۔ یہ نہ ہو کہ کم کھانے کی وجہ سے بی پی لو ہو جائے، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، پانی کا بھی خیال رکھنا ہے، کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی جسمانی ضرورت کا پتہ ہے، اس حساب سے آپ نے کھانا پینا کرنا ہے۔ لیکن زیادہ کھانے پینے کے لیے اب ہم ہوٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہوئے جا کے ہم یہ بھی کھا لیں، ہم یہ بھی کھا لیں، تو جو عبادت کا وقت ہے وہ ایسی جگہوں پر ضائع نہیں کرنا۔ تیسری چیز ہے کہ غصے کو گھر پہ چھوڑ کر جانا ہے۔ اب غصہ تو وہاں بہت آتا ہے، لوگوں کو دیکھا ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کبھی
کبھی کسی کو مناسب جگہ نہیں ملی یا پھر رش ہے تو اس میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو غصے کو گھر پہ چھوڑ کر جائیں، بہت صبر سے تحمل کے ساتھ وہاں پر اپنے وقت کو گزارنا ہے، کیونکہ صبر سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ اور یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، یہ میرا اپنا عمل ہے کہ جب بھی آپ حج کے سفر میں ہوں یا پھر آپ اپنے گھر میں بھی ہوں، 2 رکعت روز صلاۃ الحاجت پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، کیونکہ صلاۃ الحاجت جو ہے یہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ہے۔ ایک بار آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام غیب سے پورے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب 3 چیزیں یہ جو میں نے بتائی ہیں کہ ان کو گھر پہ چھوڑ کر جانا ہے، آپ لے کے کیا جانا ہے، حوصلہ اور سخاوت، یہ 2 چیزیں لے کر جانی ہے۔ سخاوت کس لیے؟ آپ کو مناسب جگہ نہیں ملی، آپ دوسرے کو دے دیجئے، سخی بن جائیے، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اور حوصلہ، ہر جگہ حوصلے سے کام لینا ہے۔ ایک اور چیز کہ زبان کی نرمی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، زبان میں سختی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے جسم کے ہر اعضاء میں ہڈی دی ہے، لیکن اللہ نے زبان کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان کی نرمی بہت پسند ہے۔ تو سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ سخت الفاظ کسی کے دل کو چیر بھی سکتے ہیں اور کسی کے دل کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ نرم گفتگو کریں اور ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ مکہ مکرمہ میں کلمہ تمجید یعنی کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ کلمہ تمجید یعنی تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑھائی اور اللہ کا شکر ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ والحمدللہ جب پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اگر اپنے ہی جسم میں دیکھ لیجئے تو اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ناک جس سے ہم سونگھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، ہر چیز ہر نعمت اللہ نے جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اور کتنی نعمتیں ہمارے پاس، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دل سے پڑھیں۔ ولا الہ الا اللہ جب پڑھیں تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے تمام نقشوں کو ختم کر دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو آگے ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارے کاموں کو بنانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتاریں جب پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب ہم پڑھیں کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، نیک کام کرنے کی قوت اور برے کاموں سے بچنے کی طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، بہت تفصیل سے ہو گئی، لیکن آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر اسی طرح مدینہ طیبہ میں ہمیں درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پورے سفر میں ایک اور چیز کرنی ہے، سنت کا اتباع کرنا ہے۔ سو کے اٹھ رہے ہیں، سنت کے حساب سے اٹھ جائیں، سنت کے مطابق۔ اسی طرح ہم وضو کر رہے ہیں، سنت کے حساب سے شروع کریں، سنت کے حساب سے اختتام کریں وضو کا۔ اور اس کے علاوہ پورے دن جو ہم کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، جوتا اتار رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، بیت الخلا سے واپس آ رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو سارے کام 24 گھنٹے کے جتنے ہمارے کام ہیں اس میں اتباع سنت کی نیت کر لیں اور اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں، کیونکہ وہاں ہمارے پاس کام کیا ہوتا ہے، ہمیں کھانا نہیں پکانا، ہمارے پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ کوشش کریں کہ ہم نے ورک کرنا ہے، کہ سنت کا اتباع کرنا ہے۔ انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام جب ہم اپنے اس سفر میں کریں گے تو وہ سنتیں آگے ہماری آنے والی زندگی میں بھی شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا کرنی ہے، دعاؤں کی کثرت ہو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے دعاؤں کو بڑھانا ہے جتنا ہو سکے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اور ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ فالتو باتوں میں اپنے وقت کو نہیں گزارنا، ہر وقت ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ ایک قرآن پاک مکہ میں پورا ہو جائے اور ایک مدینے میں پورا ہو جائے۔ تو اس کے بعد نوافل کی کثرت کرنی ہے، اشراق کے نفل ہوتے ہیں، چاشت کے ہوتے ہیں، اوابین کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی
معافی مانگتے ہوئے، تو نوافل کی کثرت کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار، اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے دل سے توبہ اور استغفار ضرور کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے حرم میں رہتے ہوئے، اور خواہ مخواہ بلا ضرورت دوسروں کے کام کے پیچھے نہیں پڑیں، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اگر کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کی ہیلپ کریں، غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ غصہ اپنے کو کھاتا ہے اور نرمی دوسرے کو کھا جاتی ہے، یعنی نرمی سے ہم ہر چیز کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، جبکہ غصہ جو ہے جب ہم کریں گے وہ ہمیں ہی نقصان دے گا۔ تو حجاج کرام کی خدمت کا ثواب جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، خدمت کریں دوسروں کی، حجاج کرام کی، اور اس کو ذریعہ نجات سمجھیں، بیکار مت سمجھیں، غرور سے بچیں، اپنے اندر غرور اور تکبر یہ نہ آنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حج کے دنوں میں احرام میں سب کو اسی لیے بلاتے ہیں کہ ہر کوئی دو چادروں میں ملبوس اللہ کے دربار میں فقیر بن کے حاضر ہوتا ہے، اور جب کوئی مشکل وقت آئے تو بجائے ادھر ادھر سے لوگوں کو کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، یا اللہ مجھے یہ پریشانیاں اب دور کر دیجئے۔ ہمیشہ ہر کام کرتے وقت ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بار بار ان چیزوں کو دہرانا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا، بلا ضرورت بازاروں کے چکر نہیں کاٹنے، اور موبائل فون میں نہیں لگنا۔ آپ یقین کریں کہ میں جب حج پہ گئی تھی، میں اپنے گھر والوں کو، سب پورے خاندان والوں کو، ملنے جلنے والوں کو سب کو کال کر کے سب سے دعائیں ان کی لے کر، اور انہوں نے جو دعاؤں کی درخواست کی تھی ان سب سے مل ملا کے، اور میں سب کو کہہ کے گئی تھی کہ آپ لوگ مجھے وہاں پہ فون مت کریے گا، کیونکہ میں اللہ سے اپنے قرب کو بنانے جا رہی ہوں، میں دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہوں صرف اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سب کو میں کہہ کے گئی تھی کہ کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو وائس نوٹ سینڈ کر دیجیے گا، میں فارغ وقت میں دیکھ لوں گی، تو میں دیکھ کے ان کا رپلائی کر لیا کرتی تھی، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی چیزوں میں لگ جائیں گے۔ وہاں میں نے دیکھا حرم میں کہ اپنے قیمتی وقت کو فوٹوگرافی میں ضائع کر رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں مسجد الحرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جو کہ سراسر بے ادبی ہے ان دونوں جگہوں کی۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور باقی کے دو لوگ جو ہیں وہ جھوٹ موٹ کی نماز ادا کر رہے ہیں صرف ویڈیو کے لیے۔ تو یہ تو دکھاوا ہے، اور اس طرح کے جھوٹے سجدے کرنا، اور ایک ویڈیو کے لیے آپ ایکٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ اپنی عبادتوں کو دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم حرم گئے میں ہم عبادت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریاکاری میں آتی ہیں، اور ریاکاری اور دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں سب سے افضل نفلی عبادت خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کو پوری دنیا میں صرف ایک جگہ پہ ملتی ہے، اور وہ ہے بیت اللہ شریف۔ آپ کو مسجد ہر جگہ مل جائے گی، عبادت گاہیں ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ کے گھر میں جا کر ہی آپ کو ملے گا۔ تو اتنی افضل عبادت اور اتنے بڑے عمل کو کس طرح سے ضائع کیا جاتا ہے کہ طواف کے دوران ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں۔ تو ایسے طواف کا کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ویڈیو کال پر موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم مسجد الحرام میں جائیں یا مسجد نبوی میں جائیں، کوشش کریں کہ اپنے موبائل فونز کو بیگ کے اندر رکھیں، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر یا مسجد الحرام کے اندر اپنے موبائل فون سے تصویریں لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر دیکھا گیا کہ جالیوں کی طرف پیٹ کر کے تصویریں بن رہی ہیں۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے ادب اور احترام کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والوں پر اور وہاں کی چیزوں پر اعتراض نہ کریں، اس چیز سے بہت احتیاط برتیں، اور وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے، وہاں کی گرمی کو، تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، گلہ شکوہ نہ کریں، نہ کسی چیز کی کمی ہونے پر اور نہ زیادتی ہونے پر، اور ایسا بھی نہ سوچیں کہ اگر ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا یا ہماری کسی ضرورت کی چیز
چیز میں کمی ہوگی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں اور ہماری میزبانی کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ عظمت اور محبت کی نظر سے خانہ کعبہ کو دیکھیں، سبز گنبد کو دیکھیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی پہ نظر کریں کہ یہ کس کا گھر ہے اور کتنے بڑے مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں فائز کیا ہے کہ ہم آج بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور پھر جب آپ حج پہ جائیں تو میدان عرفات پہنچیں، وہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس چیز کا یقین کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہمارے لیے بھی فرمایا ہوگا۔ تو اس چیز کا یقین کر لیجئے، اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے علاوہ دنیا دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہمارے حج کے ارکان میں، حج اور عمرے میں کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی کمی ہمیں نظر آئے تو فوراً اپنے ملک سے علماء کرام کے نمبر لے کر جائیں، مفتیان کرام کے نمبر لے کر جائیں، اور وہاں پہ کبھی کوئی کمی کوتاہی نظر آئے جس پہ آپ کے دل میں کھٹکا ہو کہ شاید یہ چیز ہم سے غلط ہو گئی ہے، تو فوراً ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنے علماء کرام سے ضرور گائیڈ لائن لیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سیکھ کے اپنے ہر عمل کو کرنا ہے تاکہ ہمارا حج حج مقبول ہو اور حج مبرور ہو۔ تو میری ویڈیو اگر کسی طرح بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔